میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، فرشتے کر رہے ہیں روز و شب حمد و ثنا تیری، اور تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمیں والے، تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے زمیں والے، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری۔ اور دیکھیے گا زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے، زلف کیا چیز ہے، رخسار میں کیا رکھا ہے، اور دل ہی مر جائے تو سنسار میں کیا رکھا ہے۔ ایک یوسف ہے کہ قائم رہی حسن کی رونق، ایک یوسف ہے کہ قائم رہی حسن کی رونق، ورنہ مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے، ورنہ مصر کے بازار میں کیا رکھا ہے۔ اور سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی، آپ نے جو پہلا جلسہ کیا ہے تو اس پہلے جلسے میں، جلسے کا معنی کیا ہے؟ جلسے کے معنی ہے اٹھ کر بیٹھنا، اور پھر بیٹھ کر جو انسان کھڑا ہو جائے۔ یہ چیز جب ہماری زندگی کے اندر مراد جلسے سے ہے کہ بیداری آ جائے، بیداری جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گی تو گویا آپ کا یہ جلسہ بیکار ہو گیا۔ آپ لوگوں نے کافی محنت کے ساتھ ایک جلسہ سجانے میں لوگوں کو کتنے دروں کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں سے چندہ چٹھا لے کے پھر اس پروگرام کو سجانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر اس پروگرام کو سجانے کے بعد اگر اخلاص اس پروگرام سے نکل جائے اور پھر یہ پروگرام ہمارا کامیاب نہ ہو، ہماری زندگی میں تغیر و تبدل نہ آئے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہوا۔ تو کیا آپ کی زندگی میں تغیر و تبدل دیکھنے کو ملے گی؟ انشاءاللہ بولیے، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ یہ جو ایک چھوٹا سا آپ کو قافلہ نظر آ رہا ہے، اسے آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ کل 313، وہ کل 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑ ہیں غلامی کے حوالے۔ وہ کل 313 تھے تو کایا پلٹ کر کے رکھ دیا، لیکن آج ہم کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں، لیکن آج حالت کیسی ہے؟ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ تو دیکھیے پہلے لوگ جاگ رہے تھے، کیوں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآن ہماری زندگی سے نکل گئی، سنت ہماری زندگی سے نکل گئی، ہم نے کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، ہماری زندگی سے نماز تک چلی گئی، ہماری زندگی سے پردے اٹھ کر کے چلی گئی۔ ہماری ماں اور بہنوں کے حالاتوں کا جائزہ لیجئے آپ۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ رات سے کافی تقریریں آپ لوگوں نے سنی۔ یاد رکھیے ہر مرد، ہر گارجن اپنے ماتحت چیزوں کا نگراں اور چرواہا ہے۔ جس طریقے سے کوئی آدمی کسی کو مزدوری پہ رکھے اور اس کو کہے کہ یہ ہماری بکریوں کو چراؤ، اور وہ بکری کو چرائے، اور اس میں سے کچھ بکریاں ان کی غائب ہو جائے، تو چرواہے سے پوچھے گا کہ نہیں میں نے تمہیں اتنی بکری چرانے کے لیے دیا تھا، ان بکریوں کا کیا ہوا، اس میں کیوں کم ہے؟
تو آپ گارجن ہیں، ذمہ دار ہیں. آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے خاندان و قبائل کے لوگ آپ کے ماتحت میں ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو، خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا. بڑی ذمہ داری ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اپنے گھر کی حفاظت ہماری ذمہ داری، مساجد کی حفاظت ہماری ذمہ داری، مدارس کی حفاظت ہماری ذمہ داری، اصلاح معاشرہ کی حفاظت ہماری ذمہ داری. ہمارے محلے میں اصلاح معاشرہ کیسے ہو، ہمارے محلے سے نوجوان شراب کو کیسے چھوڑے، جوا کو کیسے چھوڑے، خرافات کو کیسے چھوڑے، بدماشی کو کیسے چھوڑے، انسان کیسے بن جائے، یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری یہ جتنے گارجن طبقے کے لوگ ہیں ان سبوں کے سر پہ ہے. برا نہیں مانیے گا. اس وقت میں یہ مومن قوم کی اولاد جتنی بگڑی ہوئی ہے دوسری کوئی قوم بگڑی ہوئی نہیں ہے. سچائی ہے کہ نہیں؟ شراب کھانے میں چلے جائیے، شراب پینے میں سب سے آگے ابھی یہ مسلم لوگ ہیں، سب سے آگے یہ مسلم نوجوان. یہ ہیپی کٹ بال، یہ لمبے لمبے بال کن کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے سر کے اوپر لمبے بال اس لیے دیا کہ وہ اپنے شوہروں کو خوبصورت دکھے گی، اچھی لگے گی. لیکن ان کو اس طریقے کی بال ادھر سے کٹا ہوا، ادھر سے کٹا ہوا، اوپر میں ایسا لگتا ہے معلوم نہیں کس فیکٹری سے نکل کر کے یہ نمونہ آیا ہے. اس نمونے کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا خاصا انسان، رات ہی میں نے بتایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے خوبصورت آپ کو اللہ نے بنایا ہے. آپ اس خوبصورتی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آپ خوبصورت رہ گئے. اللہ نے خوبصورت بنا دیا. مردوں کو، عورتوں کو ان کی تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے، جسم و جثہ کے اعتبار سے دو پہیے ہیں گاڑی کے زندگی گزارنے کے لیے، مرد و عورت. جیسے مرد ضروری ہے ویسے عورتیں بھی ضروری ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری کے اوپر نظر کیجئے کہ مرد کی تخلیق الگ، مرد کے جسم و جثہ الگ، مضبوط اور فولادی. عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنف نازک کہا، اور جو ان کی تخلیق الگ ہے، ان کے جسم و جثہ کے جو کچھ ڈیزائن ہے سب کچھ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق قرار دے دیا وہیں پہ. پھر فرمایا الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کا حاکم ہے، مرد عورتوں کا حاکم ہے. لیکن آج عورتیں مردوں کا حاکم ہے. تو کیسے عورتیں مردوں کا حاکم ہوں گی؟ لڑکا شراب پی کے آ کے دھت، نہ ان کی عقل کام کے لائق ہے اور نہ یہ لڑکے کام کے لائق ہے. اب وہ بیچاری ان کے اوپر حکومت نہ کرے گی تو کیا کرے گی؟ جوتی سے جتیائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ گھر گھر کی کہانی ہے ایمان والو، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. یہ نہیں کہ آپ ہی کی بستی کی بات ہے، گھر گھر کی کہانی اس وقت ہے. یہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. آپ بتائیے کہ ان کی فکر کون کرے گا؟ بڑی خوشی ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کے ساتھ اصلاح معاشرہ کے نام پہ جلسہ سجایا. ہر سال ہونا چاہیے، بلکہ سال میں 2-3 دفعہ آپ اپنی مسجد میں کر لیجئے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو آپ کے مقامی ائمہ کرام ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کے لیے اپنی مسجد میں اور خاص کر کے جمعے کے دن جمعہ میں اصلاحی خطبات، اصلاحی تقاریر بیان کرے اور لوگوں کو مسجد سے اور مسجد کے اعمال سے جوڑے. جب آپ مسجد اور مسجد کے اعمال سے جڑ جائیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی. میرے بھائیوں، ابھی بھی جو لوگ دکان میں ہیں یا پھر گھروں میں ہیں یا سڑکوں پہ ہیں، برائے مہربانی چند منٹوں کے لیے آپ لوگ آ کر کے تشریف رکھیں. اب آئیے، وقت اجازت نہیں دیتی ہے. میں کچھ دیر کے لیے صدارتی کلام کے لیے اب میں آواز اسٹیج دینا چاہتا ہوں. یہ میں سب سے پہلے معذرت خواہوں گا حضرت مفتی زین الدین صاحب سے کہ آپ اس مجلس کے صدر ہیں. صدارتی کلام رات میں ہو جانا تھا
لیکن تاخیر سے ہوئی کوئی بات نہیں۔ صرف ایک شعر کے ساتھ میں حضرت والا کو کھڑے ہو کر آواز اسٹیج دینے کی میں کوشش کروں گا کہ کئی صدیوں میں آتا ہے کوئی ایک ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ۔ صدر، یہ دل، صدرن کے معنی سینہ اور دل، پروگرام کے دل ہے یہ، اور ان کی صدارت میں آپ کا پروگرام رات سے اب تک ہوا۔ صدر صاحب سے اس معذرت کے ساتھ کہ دامے درمے سخنے، ہو سکتا ہے نظامت کے بیچ کوئی ایسی باتیں اونچ نیچ ہوئی ہو تو معاف کرتے ہوئے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے، اس محلے والے کو، اس بستی والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرے، اس جلسہ کمیٹی کو، یہاں کے تمام ہندو بھائی کو، یہاں کے مکھیا سرپنچ کو، یہاں کے ہر ایک افراد کو، تمام ماؤں بہنوں کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے ہمکنار کرے اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی جو توفیق عطا فرمائے۔ کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، کھلی کلیاں ہنسے تارے چلے آؤ، تمہیں آواز دیتے ہیں یہ نظارے چلے آؤ۔ آئیے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ میں صدارتی کلام کے لیے آواز اسٹیج دوں گا جناب حضرت مولانا و مفتی زین الدین صاحب قاسمی مدظ اللہ کے حضرت والا آئے اور صدارتی کلام سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو مجلا و مشفع